بسم الله الرحمن الرحيم۔ دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ویڈیو میں معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا جائے گا۔ اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، جس کا ترجمہ ہوتا ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت طیبہ کے شان نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج سے واپس تشریف لائے اور صبح کے وقت حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس اپنی قوم کو اس عجیب و غریب سفر سے آگاہ کیا، تو قوم نے آپ کی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور استہزاء کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصدیق کے لیے یہ آیت طیبہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے انکار کرنے والوں، تم کیوں انکار کرتے ہو جبکہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت نہیں کی، بلکہ یہ سفر میں کروا رہا ہوں جو ہر نقص، ہر کمزوری اور ہر قسم کے ضعف سے پاک ہوں اور سمیع بھی ہوں اور بصیر بھی ہوں۔ تو سامعین کرام، واقع معراج کس طرح پیش آیا وہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم یا مقام حجر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، خواب سے بیدار کیا اور ارادہ خداوندی سے آگاہی بخشی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور چاہے زمزم کے قریب تشریف لائے، سینے مبارک کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تشت انڈیل دیا گیا، پھر سینے مبارک درست کر دیا گیا، نہ خون جاری ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی تکلیف محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت نورانیت کا غلبہ تھا۔ پھر وضو فرمایا، حرم شریف سے باہر تشریف لائے، ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم تھا، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا، چنانچہ حضرت جبریل نے اس کی لگام تھامی اور رکابیں میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام نے پکڑیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہو گئے۔ راستے میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے نشانات ملاحظہ فرماتے ہوئے بیت المقدس تشریف لائے، جس حلقے کے ساتھ انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں اسی کے ساتھ براق کو بھی باندھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں جملہ انبیاء سابقین آپ کی زیارت کے لیے چشم براہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتداء میں تمام نے نماز ادا کی، اور اس طرح لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کا جو وعدہ روز اول ارواح انبیاء سے لیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا، کی تکمیل ہوئی۔ پھر سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صخرہ کی طرف لے جایا گیا اور وہاں ایک ایسی حسین و جمیل سنہری سیڑھی تھی جس جیسی خوبصورت چیز کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی، اور اسی سے ملائکہ آسمان کی طرف عروج کرتے ہیں، اور اس سیڑھی کی اوپر والی جانب آسمان کے ساتھ متصل تھی، اور اس کی ایک جانب یاقوت اور دوسری جانب زبر و جد سے مرصع تھی، اور اس زینے کا ہر درجہ چاندی اور زبر و جد کا تھا، اس پر موتیوں اور یاقوت کا جڑاؤ کیا ہوا تھا، اور یہی وہ سیڑھی ہے جس سے ملک الموت ارواح قبض کرنے کے لیے زمین پر اترتے ہیں، اور اسی کے حسن و جمال کو دیکھنے کی وجہ سے مرتے وقت انسان کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے
تو وہ اس کی تلاش میں کھو جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین نے مجھے اپنے پروں پر بٹھایا اور اسی معراج کے ذریعے آسمانی دنیا تک پہنچایا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محافظ فرشتے نے پوچھا، من انتا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دربان نے بلا تاخیر دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئے۔ آسمانی دنیا کی سیر کرتے ہوئے میں نے ایک مرغ دیکھا جس کے پر بہت ہی زیادہ سفید تھے۔ اس کی مثل میں نے کبھی کوئی مرغ نہیں دیکھا، اور اس کے بڑے پروں کے نیچے بہت ہی زیادہ سبز رنگ کے چھوٹے چھوٹے پر تھے۔ میں نے اس سے زیادہ کبھی کوئی خوبصورت چیز نہیں دیکھی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین کی نچلی سطح پر تھے اور اس کا سر عرش کے نیچے تھا، اور جب وہ اپنے کندھوں والے پر پھیلاتا تو وہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے۔ نصف رات گزرنے کے بعد وہ اپنے دو پر پھڑپھڑاتا اور اذان دے کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے اور یہ پڑھتا ہے، سبحان الملک القدوس الکبیر المتعالی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس کے ساتھ ہی تمام زمین کے مرغ یہی تسبیح پڑھتے ہیں اور اپنے پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں اور اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ خاموش ہوتا ہے تو زمین والے مرغ بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے وہ مرغ میں نے دیکھا ہے تو اس وقت سے ہی میں اسے دوبارہ دیکھنے کی مشتاق ہوں۔ اسی طرح ساتوں آسمانوں کے دروازے کھلتے رہے اور ہم پرواز کرتے رہے اور ان کی سیر کرتے رہے۔ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ تو جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، ایک بہت بڑی بزرگ ہستی جس کے سفید بالوں میں سیاہ بال بھی تھے، وہ جنت کے دروازے پر بیت المعمور کے ساتھ ایک کرسی پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ارد گرد سفید بالوں اور نورانی چہرے والوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، یہ آدمی کون ہے اور اس کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟ تو جبریل نے بتایا، یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے، اور آپ کے ارد گرد سفید بالوں اور نورانی چہرے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو کبھی بھی شرک سے آلودہ نہیں ہونے دیا۔ بیت المعمور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس طرح زمین پر بیت اللہ شریف ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، اور جب وہ اس سے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک دوبارہ انہیں اس میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر آپ علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی معیت میں سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہ ایک بیری کا درخت ہے اور اس کے پتے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک ہی پتا دنیا و ما فیہا کو ڈھانپ لیتا ہے، اور اس کا پھل حجر کے گھڑوں کی طرح ہے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں ظاہر ہیں اور 2 باطن۔ میں نے ان کے متعلق جبرائیل سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 2 باطنی نہریں جنت میں ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ اور اس بیری کے درخت کے پتوں کو اللہ تعالیٰ کے نور نے ڈھانپ رکھا تھا، اور ملائکہ اس کے ارد گرد اس طرح نظر آتے تھے جس طرح سونے کی چڑیا ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی فغشاھا ما غشا میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے حسن و جمال کا بیان کرنا کسی کے بس کا روگ نہیں، اور ملائکہ کی تعداد بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا تھا، اور جبریل کا مقام ان تمام کے درمیان ہے۔ پھر مجھے آگے جانے کا کہا گیا۔ میں نے جبریل سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ، لیکن جبریل نے معذرت کرتے ہوئے عرض کی کہ اس سے آگے جانا آپ ہی کے لیے مختص ہے، کیونکہ جو عزت و احترام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ پھر مجھے حجاب الذہب تک لے جایا گیا جو سونے کا فرش ہے۔ فرشتے نے اس کو حرکت دی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس محافظ فرشتے نے نعرہ تکبیر بلند کیا، حجاب کے نیچے سے اپنا ہاتھ باہر نکالا اور مجھے اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا میرا ساتھی کہاں ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ ملائکہ میں سے ہر ایک کا ایک خاص مخصوص مقام ہے جس کے آگے وہ تجاوز نہیں کر سکتا، اور مجھے بھی اس حجاب کے نزدیک تک پہنچنے کی اجازت آپ ہی کے صدقے نصیب ہوئی ہے۔ اور وہ فرشتہ آنکھ چھپکنے کی دیر میں
مجھے حجاب اللؤلؤ تک لے گیا۔ اس نے اس حجاب کو حرکت دی۔ اس کے پیچھے سے فرشتے نے آواز دے کر پوچھا تو کون ہے؟ اسے جواب دیا گیا میں فرش ذہب کا دربان ہوں اور میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس حجاب کے نیچے سے ہاتھ بڑھا کر مجھے اوپر لے گیا۔ میں ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک پہنچتا رہا۔ ہر حجاب کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ پھر میرے سامنے سبز رنگ کا رف پیش کیا گیا جس کی روشنی سورج کو بھی شرماتی تھی۔ میری آنکھ خوشی سے چمک اٹھی، رف پر سوار ہوا اور عرش کی طرف رواں دواں ہو گیا جو ہر چیز سے بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ مجھے عرش کی مسنت کے نزدیک کیا گیا۔ میری مہمان نوازی کے لیے پانی کا ایک قطرہ میری زبان پر ٹپکایا گیا۔ اس کا ذائقہ اتنا شیریں تھا کہ اس قسم کا ذائقہ میں نے زندگی بھر نہیں چکھا۔ تو مولا کریم نے مجھے علوم الاولین والآخرین کے خزانوں سے نواز دیا اور اللہ تعالیٰ کے جلال کے رعب کی وجہ سے مجھ پر جو ہیبت طاری تھی اور میری زبان میں جو رکاوٹ تھی وہ ہٹ گئی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کیا: التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں نے دوبارہ عرض کیا: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو میری اس نیاز مندی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا: تو میرا حبیب ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہیں اور میں نے آپ کو اپنی ہم کلامی کا بلا حجاب شرف بخشا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو 70,000 پردوں کے اندر سے ہم کلامی کا شرف بخشا تھا، میں نے آپ کی امت کو خیر الامم کا لقب عطا فرما دیا ہے۔ جو کچھ میں آپ کو عطا فرما رہا ہوں اسے مضبوطی سے تھام لو اور میرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ پھر رب جلیل نے مجھے ایسے اسرار و رموز سے آگاہ فرمایا جن کو تمہارے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم فرمایا اور مجھے وہ علوم عطا فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے ساتھ بیان فرما دیا ہے۔ اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ سمدیت میں مقام قاب قوسین او ادنیٰ پر فائز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا: اے سراپا حمد و ستائش، آج میں تجھے کس لقب سے سرفراز کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً عرض کی: مجھے اپنا بندہ کہنے کی نسبت سے مشرف فرما۔ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے قرب پر فائز ہونے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے اعزازات، کرامات اور اولین و آخرین کے علوم سے، اور سب سے بڑھ کر اپنا جمال جہاں آرا کا مشاہدہ کروانے اور 50 نمازیں فرض کرنے کے بعد مجھے واپس اپنی امت کی طرف لوٹنے کا حکم ہوا، اور میں جن حجابات کو ہٹاتے ہوئے اور درجات پر چڑھتے ہوئے بارگاہ نیاز میں حاضر ہوا تھا، پھر انہی سے گزرتے ہوئے واپس سدرۃ المنتہا جو دنیا کی آخری حد ہے پر پہنچا تو وہیں جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو شدت سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ تو جبریل امین نے ایسے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کیا جس قسم کے الفاظ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی نے بھی سلام پیش نہیں کیا، اور جبریل امین نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ کو یہ بلند مرتبہ، عظیم کرامت اور سلام مبارک کی بشارت ہو، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا مزید شکر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر میں نے جبریل کی معیت میں جنت کی سیر کی اور جنت میں ایسے ایسے محلات دیکھے جو یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے جڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ سنہری درختوں کے ساتھ ساتھ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اور حسین مناظر دیکھیں جن کے متعلق نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی ان کو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی بشر کے دل میں ان کا خیال پیدا ہوا۔ اس کے بعد مجھے دوزخ کی سیر کرائی گئی جس میں لوہے کی وہ زنجیریں اور سلاخیں دیکھی جو منکرین اور نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر ہم نیچے اترنا شروع ہوئے
اور 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تسلیمات و دعوات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے اپنی امت کے لیے ایک پیغام دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو حکم دیجئے کہ جنت میں بکثرت پودے لگائیں، کیونکہ وہاں کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے اور وہاں کی زمین بہت وسیع ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ جنت میں کون سے پودے لگانے کے قابل ہیں؟ آپ نے جواب دیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، دوسری روایت میں یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند دلبند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے، وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، اور وہاں جو پودے لگانے چاہیں وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے چھٹے آسمان پر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز میں تخفیف کے لیے بار بار اصرار کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تخفیف کا سوال کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہر بار 5 نمازیں معاف فرما دیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اور تخفیف کا سوال کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے جو تحفہ ملا ہے اسے واپس کر دوں، اور میری امت اتنی نالائق بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس حکم کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ تو مولا کریم کی طرف سے پیغام آیا اے میرے محبوب، آپ کی امتی 5 نمازیں ادا کریں گے تو میں 50 کا ثواب عطا کروں گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ میرے یہاں جو احکام دیے جاتے ہیں ان کی تبدیل نہیں کی جاتی۔ تو سامعین کرام، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے واپس پلٹے تو غیب سے آواز آئی کہ میں نے اپنا حکم جاری کر دیا، اپنے بندوں سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور ایک نیکی کے بدلے میں اس کی مثل 10 عطا کروں گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین کی طرف واپس ہوئے، اور ایک لمحہ کے لیے جبریل امین آپ سے جدا نہ ہوئے اور نہ آپ ان سے جدا ہوئے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ کی طرف لوٹ آئے، اور یہ سب واقعات رات کے تھوڑے سے حصے میں ہو گئے۔ پھر سامعین کرام، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اپنی قوم کے سامنے پیش فرمایا، جس میں سے کچھ لوگوں نے مانا وہ مسلمان کہلائے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ کافر و مشرک ہو گئے۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی باتیں اور اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ اب انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔